الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آمنوا باللہ ورسولہ وانفقوا مما جعلکم مستخلفین فیہ فالذین آمنوا منکم وانفقوا لهم اجر کبیر وما لکم لا تؤمنون باللہ والرسول يدعوكم لتؤمنوا بربكم وقد أخذ ميثاقكم إن كنتم مؤمنين هو الذي ينزل على عبده آيات بينات ليخرجكم من الظلمات إلى النور وَإِنَّ اللَّهَ بِكُمْ لَرَؤُوفٌ رَحِيمٌ۔ صدق اللہ العظیم۔ میرے نہایت قابل قدر مسلمان بھائیوں، بزرگوں، آپ حضرات کے سامنے سورہ الحدید کی آیت نمبر 7 سے لے کر آیت نمبر 10 تک تلاوت کی ہیں۔ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ ان آیات کا صحیح مطلب سمجھانے کی توفیق عطا فرمائے، اور رب العالمین ہم سب مسلمانوں کو صحیح معنوں میں دین اسلام کی سمجھ اور اس کے اوپر عمل کی توفیق عنایت فرما دے۔ اس سے پہلی والی آیتوں میں توحید کا بیان اور توحید کے 3 مرتبوں کو بیان کیا گیا، درجات کو۔ پہلا درجہ کہ اللہ رب العالمین ساری کائنات کا خالق پیدا کرنے والا ہے۔ دوسرا درجہ کہ تخت بادشاہی پر وہ خود ہی مستوی ہے اور کوئی اختیار اس نے کسی کو نہیں دیا۔ تیسرا درجہ کہ اللہ تعالی خالق، مالک، مختار ہے، تو پھر کارساز اور معبود جس کی عبادت کی جاتی ہے وہ بھی وہی اکیلا ہے۔ اور اس کے بعد جو آج کی آیتیں میں نے تلاوت کی، ان آیات کے اندر جس طرح سورت کا مضمون جو کل بیان کیا کہ اس کے اندر 2 مضمون بیان ہوں گے، ایک انفاق فی سبیل اللہ اور دوسرا اللہ کی راستے میں جان کی قربانی، جہاد کرنا، جو ایک اسلامی فوج کے لیے حکم ہے، اس کا ذکر ہے۔ اس میں یہاں پر یہ جو سورہ الحدید کی ابتدائی آیتیں ہیں، ان کے بارے میں یہاں ایک روایت لکھی ہے امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے کہ کوئی آدمی اس کی مراد ہے، دل کے اندر کوئی مراد ہے، تو وہ دعا پوچھ رہا ہے کہ کون سی دعا کی جائے، کن آیتوں کو پڑھا جائے کہ پھر اس کے بعد دعا کی جائے تو اس کی دعا قبول ہو یا اس کی مراد پوری ہو جائے۔ تو یہاں پر انہوں نے تفسیر مزری میں یہ لائے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا سورہ حدید کی ابتدائی آیات، یہ سورہ حدید ہے، اس کی ابتدائی آیات جو علیم بذات الصدور، یہاں تک یہ جو آدمی پڑھتا ہے، اور 7 سورہ حشر کی آخری 3 آیتیں جو آدمی پڑھے اور پھر یہ کہے اے وہ ذات جو ایسی ہے اس کے سوا ایسا اور کوئی نہیں، اس میں اللہ تعالیٰ کی صفات کو بیان کیا گیا ان آیات میں، تو یہ کہتا ہے کہ اللہ اے وہ ذات جو ایسی ہے اس کے سوا ایسا اور کوئی نہیں، میری اس حاجت کو پورا کر دے، تو انشاءاللہ اس کی یہ دعا اور قبول ہوگی اور اس کی مراد انشاءاللہ پوری ہو جائے گی۔ تو انفاق فی سبیل اللہ، آگے جو آیت میں نے پڑھی کہ آمنوا باللہ ورسولہ، ایمان لاؤ اللہ کی ذات کے اوپر اور اس کے رسول پر، وَأَنفِقُوا اور خرچ کرو، مما جعلکم اس مال میں سے
جس کا ہم نے تمہیں بنایا مستخلفین نائب، یعنی اس میں ہم نے تمہیں نائب بنایا، فالذین آمنوا سو ایمان لائے، منکم تم میں سے بعض، وانفقوا لہم اجر کبیر سو جو ایمان لائے ان کے لیے بہت بڑا اجر ہے۔ تو یہاں سے یہ انفاق فی سبیل اللہ کا مضمون شروع ہو رہا ہے، اور اس میں ترغیب دی گئی ہے اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنے کی، اور اس کے لیے 5 طریقے اختیار کیے ہیں کہ کس طریقے سے مسلمانوں کے دلوں میں شوق پیدا کیا جائے کہ وہ اللہ کے راستے میں اپنے مال کو خرچ کریں۔ 5 طریقے۔ پہلا طریقہ یہ بیان فرمایا کہ آمنوا باللہ و رسولہ، ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر۔ مفسرین نے لکھا یہ خطاب ایمان والوں کو ہے، تو ایمان والے آلریڈی ایمان میں ہیں، پہلے سے ایمان ہوئے، تو اب ان کو دوبارہ کہا گیا ایمان لاؤ۔ مفسرین نے جواب دیا کہ آمنوا باللہ و رسولہ، کہ اپنے اس ایمان کے اوپر برقرار رہو، مضبوط رہو، استقامت کا مظاہرہ کرو، اور جن باتوں کا اللہ اور اس کے رسول نے تمہیں کہا ہے ان کو بجا لاؤ، ان احکام کو پورا کرو، ان احکام کو پورا کرو۔ تو فرمایا وَأَنفِقُوا مِمَّا جَعَلَكُمْ، اب کہا کہ جب تم نے یہ ایمان کے اوپر استقامت کا حکم دیا، اس کے بعد کہا وَأَنفِقُوا، اور خرچ کرو، کس میں سے؟ مِمَّا جَعَلَكُمْ، اس مال میں سے، جَعَلَكُمْ تمہیں بنایا، مستخلفین نائب، یعنی اس مال کو اللہ رب العالمین نے تمہیں دیا، تمہیں جو مال دیا ہے، تو گویا اللہ رب العالمین یہاں یہ بتا رہے ہیں کہ جو مال دولت تمہارے پاس ہے، حقیقت میں یہ دولت، یہ مال تمہارا نہیں ہے، اللہ رب العالمین نے تمہیں دیا ہے، تمہیں دیا ہے، اور تمہیں نائب بنایا ہے، کہ اب نائب بنا کر تمہیں یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ جو تمہارا مال نہیں ہے، لیکن تم خرچ کرو گے تو خرچ کے بدلے میں پھر بھی رب العالمین کتنا کریم ہے کہ تمہیں اس کے اوپر اجر دے رہا ہے۔ مال تمہارا نہیں ہے، حقیقت میں مال کس کا ہے؟ اللہ کے۔ اللہ تمہیں کہہ رہا ہے کہ مال خرچ کرو، مال کس میں سے خرچ کرو؟ اللہ کے مال میں سے خرچ کی، اس کے مال میں سے، اور بدلہ اجر مل رہا ہے، دنیا اور آخرت دونوں کے اندر بدلہ مل رہا ہے۔ دوسرا معنی مفسرین نے یہ کیا، فرمایا وَأَنفِقُوا مِمَّا جَعَلَكُمْ، خرچ کرو اس مال میں سے جو مال کل تمہارے باپ دادا کے پاس تھا، آج وہ تمہارے پاس آ گیا، اور کل تم دنیا سے چھوڑ کے چلے جاؤ گے، آئندہ کل تو یہ مال تمہارا نہیں ہوگا، تم پھر اس کو چھوڑ کے چلے جاؤ گے۔ تو گویا یہ مال کی حقیقت یہ ہے کہ جو تمہارا نہیں ہے، تمہارا مال تو وہی ہے جو تم خرچ کر لو گے۔ جس طرح باپ دادا تمہارے پاس چھوڑ کر آئے اور چلے گئے دنیا سے، اسی طرح تم بھی اس مال کو چھوڑ کر آگے چلے جاؤ گے، تمہارا مال نہیں ہے۔ تو اس لیے گویا ترغیب دی اللہ رب العالمین نے یوں کہ جو مال تمہارے مٹھی میں، تمہارے قبضے میں ہے، تمہاری بینک کے اندر پڑا ہے، گھر کے اندر پڑا ہے، اس مال کو اللہ کے راستے میں خرچ کرو، تمہارا حقیقتاً یہ تمہارا مال نہیں ہے، تو رب العالمین تمہیں اس کا اجر عطا فرمائے گا دنیا اور آخرت کے اندر، تمہاری ملکیت ہے ہی نہیں ہے۔ انسان کا مال وہی ہے جو اللہ کے راستے میں کیا کر دے؟ خرچ کر دے، اس کو خرچ کرو۔ آگے فرمایا فالذین آمنوا منکم، سو جو لوگ ایمان لائے، وانفقوا، اور انہوں نے خرچ کیا، لہم اجر کبیر، ان کے لیے بہت بڑا اجر ہے، بڑا اجر ہے۔ فرمایا وما لکم لا تؤمنون باللہ، تمہیں کیا ہوا کہ تم اللہ کے راستے میں مال خرچ نہیں کرتے ہو؟ مال تمہارا ہی نہیں ہے، تمہارا مال ہے ہی نہیں ہے، کیوں نہیں خرچ کرتے؟ فرمایا والرسول یدعوکم، اور رسول تمہیں بلا رہے ہیں کس بات کی طرف؟ لتؤمنوا بربکم، کہ تم اپنے رب کے اوپر ایمان لاؤ، رب کے اوپر ایمان لاؤ۔ وقد اخذ میثاقکم ان کنتم مؤمنین، اور اس بارے میں تم سے وعدہ بھی لیا گیا ہے، اقرار بھی لیا گیا ہے کہ تمہیں رسول کے اوپر ایمان لانا چاہیے، اللہ کو ماننا چاہیے، اللہ کی توحید کو ماننا چاہیے، اور کیا ہے؟ پیغمبر کی رسالت کو ماننا چاہیے۔ اب یہاں پر قرآن کریم میں تو فلا تؤمنون باللہ، کیا بات ہے تم اللہ کی ذات کے اوپر ایمان نہیں لاتے ہو؟ اور پھر فرمایا والرسول یدعوکم، اور رسول تمہیں آوازیں دے رہے ہیں لتؤمنوا بربکم، کہ تم ایمان لاؤ کس کے اوپر؟ اپنے رب کے اوپر۔ تو فرمایا وقد اخذ میثاقکم، اس کے اوپر
کہ تم اپنے رب کے اوپر ایمان لاؤ، اس کے اوپر تم نے عہد بھی دیا ہوا ہے۔ کہاں پر عہد دیا ہے؟ جب اللہ رب العالمین نے تمام ارواح کو آدم علیہ السلام کی پشت سے جتنی اولاد قیامت تک سب کو عالم ارواح میں جمع کیا، اور ان سے جب یہ کہا گیا تھا کہ الستو بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو سب نے کہا بلا، کیوں نہیں، اللہ تو ہمارا رب ہے۔ سب نے وہاں پر تسلیم کیا، اللہ رب العالمین کی ربوبیت کا اقرار کیا کہ اللہ تو ہی ہمارا رب ہے۔ تو اسی وعدے کو یاد کروایا جا رہا ہے کہ تم نے جو عالم ارواح میں اللہ رب العالمین سے وعدہ کیا تھا کہ ہم اے اللہ تیری ربوبیت کا اقرار کرتے ہیں، تو اب کیوں نہیں مان رہے اللہ کو؟ کیوں نہیں مان رہے اللہ کو؟ اب دوسرا مفسرین فرمایا کہ انبیاء کے ذریعے سے اللہ رب العالمین نے سارے پیغمبروں سے، یعنی سارے پیغمبر بھیجے، ان کی وساطت سے رب العالمین نے کیا ہے کہ عہد لیا تھا کہ آخر میں ایک رسول آنے والے ہیں، اس رسول کے اوپر ایمان لانا ہے اور اس کی مدد کرنی ہے۔ اور سب نے اس وقت کہا کہ اقررنا، ہم تو اقرار کرتے ہیں اس بات کا۔ ہر کیا ہے، اپنے اپنے زمانے میں ہر ایک نے اقرار کیا، تو جب وہ رسول آ گئے تو اب اس کو مان لو۔ وہ جو دعوت دے رہا ہے تمہیں اللہ کی ربوبیت کی طرف بلا رہا ہے، اللہ کی عبادت کی طرف بلا رہا ہے، اپنی اللہ کی وحدانیت کی طرف، تو آ جاؤ، اس کی تسلیم کر لو، مان لو۔ اور تیسرا قول یہاں پر مفسرین نے فرمایا کہ اس سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب صحابہ اکرام ان سے آتے بیعت کرتے تو بیعت کے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے یہ کہا کرتے تھے کہ اللہ کی ذات کے اوپر ایمان لانا اور اس کے تمام احکامات جتنے بھی ہیں ان سب کو پورا کرنا ہے۔ اور یہاں پر ایک دوسرا نقطے کی بات جو مفسرین نے لکھی ہے، انہوں نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے اوپر ایمان لائے بغیر رب العالمین کے اوپر اگر کوئی شخص ایمان لاتا ہے تو یہ ایمان قابل قبول نہیں ہے، یہ ایمان قابل قبول نہیں ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان لانا یہ ایمانیات میں سے ہے۔ اور جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ آیا تھا، قبیلہ عبد القیس کا ایک وفد آیا تھا، تو اس وفد جب آیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو 4 باتوں کا حکم دیا تھا۔ کتنی باتوں کا؟ 4 باتیں کرنے کا حکم دیا، اور 4 باتوں سے کہا کہ بچنے کا حکم دیا کہ 4 کام کرو گے اور 4 باتوں سے بچ کے رہو گے۔ اور جب 4 باتوں کا حکم دیا تو اس کے اندر سب سے پہلی بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ جو لا شریک لہ ہے اس پر ایمان لاؤ، اس پر ایمان لاؤ کہ اللہ لا شریک لہ، جس کا کوئی شریک نہیں ہے، اس کے اوپر ایمان لاؤ۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ تمہیں معلوم ہے کہ اللہ رب العالمین جو لا شریک لہ ہے اس کے اوپر ایمان لانے کا مطلب کیا ہے؟ تو فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، کہ اللہ رب العالمین کی عبادت کا اقرار کرو اور اس کی وحدانیت کا اقرار کرو، اس کے یکتائی کا اقرار کرو کہ وہ اکیلا ہے، عبادت کا استحقاق رکھنے کے لیے وہ صرف وحدہ لا شریک، اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ اور دوسرے نمبر پر فرمایا محمد الرسول اللہ، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اقرار کرو، رسالت کا اقرار کرو۔ اور اس کے بعد پھر فرمایا کہ نماز پڑھو، روزہ رکھو، زکوٰۃ دو، اور مال غنیمت جب آئے تو اس میں سے 5واں حصہ یہ اللہ کے راہ میں، 5واں حصہ دو۔ تو اب یہ اس کے بعد پھر جن چیزوں کے منع کیا تو اس میں شراب کے کچھ برتن ہوا کرتے تھے زمانے میں، ان شراب کے برتن جو تھے 4 قسم کے برتن جس میں شراب تقسیم کی جاتی، رکھی جاتی، تو فرمایا ان 4 برتنوں کو کبھی استعمال نہ کرنا۔ تو کوئی یہاں پر آج لوگ شراب کے لیے جو برتن وضع کیے ہوتے ہیں ان کو گھروں میں لا کے رکھتے ہیں، ان میں پھر پانی پیتے ہیں، کہتے ہیں انہوں نے شراب پیتے ہیں تو ہم اپنے پانی کے لیے، اپنے مشروبات کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ تو ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اب دیکھیں وہاں پر لوگوں کو منع کیا کہ مخصوص برتن تھے شراب کے، تو ان کو استعمال کرنے سے روکا ہے۔ تو پھر ہم آج اگر ان کی نکالی کے اندر، چلو جی وہ شراب پیتے ہیں تو اب تو پانی پیئیں گے، ہم اس کے اندر دودھ پیئیں گے، ہم اس کے اندر چائے پیئیں گے، تو ایسا نہیں کرنا چاہیے، یہ ٹھیک نہیں ہے، کیونکہ وہ وضع کیا ہے شراب کے لیے اور اس میں شراب پی جاتی ہے، اس کے اندر وہ
کسی دوسرے مقصد کے لیے وہ استعمال ہی نہیں کرتے. وہ انہوں نے اپنے لیے بنایا اسی لیے ہے کہ اس میں ہم شراب پیئیں گے, شراب کے لیے استعمال کریں گے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر جو چیز بتائی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو چیز اس میں بتائی کہ اللہ کی ذات کے اوپر کہ صرف وحدہ لا شریک ہے, صرف یہ مان لینا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو تسلیم نہ کرنا, تو فرمایا کہ یہ ایمان قابل قبول نہیں ہے. ایمان کے لیے لازم کیا ہے کہ وہ رسول اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو بھی مان لے. آگے فرمایا هو الذی ينزل علی عبدہ. اب یہاں انفاق فی سبیل اللہ کا ایک دوسرا طریقہ انداز لیا گیا کہ خرچ ترغیب کے لیے کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرو. تو اب اس کے لیے ترغیب کیسی دی جا رہی ہے؟ فرمایا هو الذی, جو تمہیں کہتا ہے اللہ خرچ کرو نا, وہ کون ہے؟ هو الذی, وہی ہے ينزل علی عبدہ, جس نے جو اتارتا ہے علی عبدہ, اپنے بندے پر. اب دیکھو قرآن کریم میں بار بار اللہ رب العالمین عبد کا لفظ استعمال کرتے ہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے. عبدہ علی عبدہ, تو عبد کا معنی ہوتا ہے بشر, انسان. انسان اس سے مراد ہوتا ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کیا تھی؟ وہ انسان تھے, بشر تھی, بشریت میں تھے, لیکن ساری مخلوق میں افضل تھے. آپ کے تمام اعمال, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات, آپ کا طریقہ, آپ کا رہنے سہنے کا طریقہ, یہ سارا نور ہے, یہ روشنی ہے. روشنی ہے, ایسی روشنی کہ جس کے ساتھ انسانوں کے دل روشن ہوتے ہیں, دماغ روشن ہوتے ہیں, قبر روشن ہوتی ہے. کیا پل صراط کے اوپر بجلی کی طرح کیا روشنی وہاں ملے گی اور بجلی کی طرح اس کو کراس کر لے گا. یہ نور ہے. ان کی تعلیمات کے اوپر چلنا, عمل کرنا, گویا اس سے انسان کو کیا ملتی ہے؟ روشنی ملتی ہے. اور آپ کی شخصیت, ذات جو تھی, یہ کیا ہے؟ بشر تھے. تو اسی کو فرمایا والذی ينزل, وہ وہی ہے جو اتارتا ہے علی عبدہ, اپنے بندے پر. کیا؟ آیات بینات, آیتیں صاف صاف. آیات سے دو معنی مراد دیے مفسر. ایک یہ کہ قرآن کریم کو اتارتا ہے. آیتیں جو قرآن کریم کی واضح کلیئر آیتیں ہیں, کیسے دلائل ہیں, کتنے بہترین انداز میں رب العالمین ہر مسئلے کو کھول کر واضح کر کے بیان کرتے ہیں. اور اس کے بعد جو دلیل آتی ہے, دلیل دی جاتی ہے, انسان اس کے سامنے بے بس ہو جاتا ہے. ایسی کیا ہے زبردست قسم کی دلائل کے ساتھ واضح طور پر رب العالمین اس کو بیان کرتے. اور دوسرا فرمایا آیات سے مراد معجزات ہیں, میریکل, معجزات ہیں جو رسولوں کے ہاتھوں پہ ظاہر ہوئے, انبیاء اور رسول کے ہاتھوں پہ ظاہر ہوئے, اور پھر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں پہ بے شمار معجزات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ سے ظاہر ہوئے. وہیں بیٹھے ہوئے زمین پر, اور ایک ہی رات کے اندر آسمان پر, معراج پر. کتنا لمبا طویل سفر ایک مختصر سے وقت کے اندر. تو گویا کیا ہے اس کے اندر آیات بینات, صاف صاف آیتیں ہیں. کس لیے اتاری؟ فرمائی لیخرجکم من الظلمات الی النور, تاکہ وہ تمہیں نکالے. کہاں سے نکالے؟ لیخرجکم, نکالے, من الظلمات, تاریکیوں سے, اندھیروں سے, کفر کے اندھیروں سے, شرک کے اندھیروں سے, جہالت کے اندھیروں سے نکال کر کہاں لانا چاہتا ہے؟ الی النور, روشنی کی طرف لانا چاہتا ہے. شرک سے نکال کر توحید کی روشنی کی طرف لا رہا ہے. تمہیں اس خالق کی, اس مالک یعنی اس خالق کی طرف آگاہی دے رہا ہے کہ جس خالق نے کتنی ٹیکنیک کے ساتھ آسمان کو بنایا, کتنی زبردست انداز میں زمین کو بنایا, سورج اور چاند اور ستاروں کو بنایا, اے انسان تمہیں بنایا. اس رب کی طرف تمہیں رہنمائی ملتی ہے. کس کے ذریعے سے؟ اللہ کی اس کتاب کے ذریعے سے. اس کتاب کے ذریعے سے یہ ساری چیزیں تمہیں مل رہی ہیں. تمہارے جہاز سمندروں کے اندر جو چل رہے ہیں, اس کی رہنمائی تمہیں کس نے دی ہے؟ اس قرآن کریم نے دی ہے. تمہارے جہاز ہواؤں میں اڑ رہے ہیں, اس کی رہنمائی تمہیں کہاں سے ملی ہے؟ اللہ کی اس کتاب سے ملی ہے. اس میں اللہ رب العالمین نے سب کچھ بتایا ہے. تو فرمایا اب یہ کیا ہے؟ تمہیں روشنی, ظلمات یعنی جہالت کی تاریکی سے نکال کر, شرک کی تاریکی سے نکال کر کہاں پر لایا؟ روشنی کی طرف لایا. آج تمہیں روشنی ہی روشنی نظر آتی ہے. یہ روشنی اس قرآن کی بطور. وگرنہ میں تو کہا کرتا ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے 1,24,000 کم و بیش انبیاء آئے, 3 بڑی کتابیں اور اس کے علاوہ بے شمار صحیفے آئے ہیں, لیکن کہیں ایک بلف کی بھی ایجاد کوئی نہیں بتا سکتا.
کہ ایک بلب بھی نہیں بتا سکتا ہے. تو گویا یہ روشنی کہاں سے آئی, کیسی آئی؟ تو فرمایا رب العالمین نے لیخرجکم من الظلمات الی النور وان اللہ بکم لرؤوف الرحیم. یہ اللہ تو نے احسان ہم پہ یہ کیوں کیا؟ تو نے اپنی اتنی عظیم الشان کتاب اتار کر ہمارے اوپر احسان کیوں کیا؟ کہا اس لیے کہ وَإِنَّ اللَّهَ بے شک اللہ کی ذات بکم تمہارے ساتھ لرؤوف الرحیم. رؤوف مانے نرمی بھرتنے والا, نرمی بھرتنے والا ہے, آسانیاں پیدا کرنے والا ہے. رحیم بڑا مہربان ہے, رحیم بڑا مہربان ہے. آگے پھر اسی اگلی دوسری آیت آتی ہے, اگلا دوسرا ایسا ہے وہ تھوڑا سا لمبا ہے, اس کے اندر طوالت ہے. تو اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ جو کہا جو سنا اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ربنا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. پروردگار عالم ہمارا بیٹھنا قبول و مقبول بنا دے. قرآن کریم کی صحیح معنوں میں سمجھ اس کو سمجھانے کی توفیق عطا فرما دے. اے اللہ تو اس کے اوپر جو سمجھ آ جائے اس کے اوپر عمل کی توفیق عطا فرما دے. اے اللہ جتنے مسلمان بیمار ہیں سب کو شفائے کامل عاجل نصیب فرما دے. ہمارے مولانا امداد اللہ قاسمی صاحب برمنگھم کے بہت بڑے عالم دین ہیں, ان کے دل کا آپریشن ہوا ہے, ان کی